الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہاں کے ہمارے جماعتی احباب نے آج
آج کے اس پروگرام کا جو عنوان اور موضوع تجویز کیا وہ ہے عظمت صحابہ۔ میرے اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے توفیق بخشی تو انشاءاللہ میں اسی عنوان سے گفتگو کروں گا۔ اللہ نے جتنے نبی اور پیغمبر اور رسول اس دنیا میں بھیجے جن کی صحیح تعداد وہی بہتر جانتا ہے، وہ سب انبیاء اللہ کے مجتبی تھے، مرتضیٰ تھے، اللہ نے پوری خلقت میں سے انہیں منتخب کیا تھا۔ لیکن اللہ نے نبیوں کے مقام میں اور درجے میں فرق رکھا ہے۔ اس فرق کو تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ نے خود ذکر فرمایا، تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ رسولوں کی جماعت میں ہم نے کچھ نبیوں کو کچھ دوسرے نبیوں پر فضیلت عطا کی۔ منہم من کلم اللہ، ان نبیوں میں سے کوئی نبی وہ ہے جس سے اللہ نے بغیر واسطہ جبریل کے کلام کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان نبیوں میں کوئی نبی وہ ہے
جس کے درجات اللہ نے باقی سب نبیوں پر بلند کیے، جیسے آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نبی مجتبی ہیں، مرتضیٰ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، ان پر وحی آتی ہے، انہیں رب کے سلام آتے ہیں، لیکن ان کے درجوں میں اللہ نے فرق رکھا ہے، کسی کا مقام تھوڑا، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے زیادہ۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جس طرح سارے نبی اللہ کا انتخاب ہیں، مرتضیٰ ہیں، مگر درجوں میں فرق اللہ نے رکھا، اسی طرح سارے صحابہ جنتی ہیں۔ میں ابھی ذکر کروں گا اس کا۔ سب مومن ہیں، سب کو اللہ نے جنت کی سند دی، لیکن جس طرح اللہ نے نبیوں کے درجوں میں فرق رکھا، اسی طرح صحابہ کے درجوں میں بھی رب نے فرق رکھا۔ اس کے لیے میں قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیوں بھائی؟ سارے ستارے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ ان کا وجود، ان کا حجم، ان کی روشنی ایک جیسی ہے؟ نہیں، کوئی کم روشنی والا ہے، کوئی اس سے زیادہ روشنی والا، کوئی اس سے زیادہ روشنی والا، کسی کا حجم چھوٹا ہے، کسی کا اس سے زیادہ، کسی کا اس سے بڑا۔ میرے آقا نے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح سارے ستارے برابر نہیں، اسی طرح میرے صحابہ کے مرتبے بھی برابر نہیں، ان میں بھی کچھ کم مرتبے والا ہے، کچھ اس سے بڑا ہے، کچھ اس سے بڑا ہے، کچھ اس سے بڑا ہے، پھر کچھ ابو بکر ہے۔ اللہ نے وہ فرق رکھا درجوں کے اندر۔ اب میں قرآن کی ایک آیت کا سہارا لے لیتا ہوں۔ اس مجمع میں کوئی لوگ بالکل نئے ہوں گے، پہلی دفعہ کسی عالم کو سن رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں بڑے اشکال ہوں گے۔ اللہ کرے ہمارے اس بیان سے کسی کا کوئی اشکال رفع ہو جائے، تسلی ہو جائے اس کی۔ قرآن کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں، یہ 27واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت حدید، اور اس کی آیت نمبر ہے 10۔ یاد رکھو گے کہ کوئی نہ؟ میں تے لگدا میں قبرستان چ آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنت صحابہ، وکیل اصحاب علماء تعالی بندیالوی۔ وصل تھوڑی سی بند کر دیں، وصل نہیں آنی چاہیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پارہ کون سا بتایا میں نے؟ سورت کا نام اور آیت نمبر۔ میں آیت بھی پڑھوں گا، میں ترجمہ بھی کروں گا، صرف کروں گا نہیں ترجمہ، آدھی آیت کا ترجمہ آپ سے کرواؤں گا اور انشاءاللہ آپ کریں گے، لیکن میرے ترجمے پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا۔
بھائی سرگودا سے آیا ہے، اشاعت التوحید کا نمائندہ ہے، ایک خطیب ہے، اس نے صحیح ترجمہ کیا ہوگا، بالکل اعتبار نہیں کرنا۔ گھر جانا ہے یا کسی مسلک کی مسجد میں جانا ہے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہو اسے آپ نے اٹھانا ہے۔ میں خود علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ کسی دیوبندی عالم کا آپ ترجمہ اٹھائیں، بالکل نہیں کہوں گا۔ یہ کہوں تو آپ کہیں گے متعصب ہے، اپنے مسلک کی بات کر گیا ہے، بالکل نہیں کہوں گا۔ آپ کے گھر میں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے تو، بریلوی عالم کا ترجمہ ہے تو، اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے تو، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، آپ کے گھر میں اگر کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لو، اٹھا لیجیے۔ دو شیعہ عالم تو میں بھی جانتا ہوں جنہوں نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا، ایک مولوی مقبول دہلوی اور ایک مولوی فرمان علی، ہم نے ان کے ترجمے بھی پڑھے۔ وہ ترجمہ آپ اٹھا لیں، کسی بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھا لیں، کسی دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھا لیں، کسی اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھا لیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو اس وقت بندیالوی کر کے جا رہا ہے۔ اگر وہ اور ترجمہ کرے، آپ کل میرے گریبان سے پکڑیں، کل نہیں پکڑ سکتے تو قیامت کے دن پکڑ لینا، میرا گریبان حاضر ہوگا۔ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا، آپ نے گھر میں جانا ہے، اس ترجمے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ نوجوان جو بیٹھے ہو یہاں، پڑھے لکھے لوگ، کالج کے، یونیورسٹیوں کے، کیوں بھاگتے ہو علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے کہ یہ ہمارا عالم ہے، جو کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ میں نے اس سے دلیل نہیں پوچھنی کہ مولانا آپ کے موقف پہ دلیل کیا ہے، میں نے دلیل نہیں پوچھنی، بغیر دلیل کے میں نے اس عالم کی بات ماننی ہے۔ چھوڑ دو یار، نکلو اس دائرے سے، کسی کی بات بغیر کیوں کیے اور دلیل پوچھے نہیں ماننی، بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے، بس۔ ان کے آگے کیوں جو کرے گا اعتراض کے رنگ میں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ باقی ہر عالم سے آپ پوچھیں مولانا اس کی کوئی دلیل، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل، قرآن سے، حدیث سے۔ اگر آپ اس طرح سیدھے ہو جائیں نا، اللہ دی قسم مولوی تھے گزار سیدھے ہو جائیں۔ آپ نے کہا جو وہ کہتا چلا گیا آپ مانتے چلے گئے۔ میں جو یہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میرے ترجمے پر اعتبار نہیں کرنا، اگرچہ میں ترجمہ لفظی کروں گا، آپ سے ترجمہ کرواؤں گا۔ لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل، یستوی استوا سے ہے، اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مساوات، آپ کہتے ہیں مساوی، کس معنی میں؟ برابر۔ مساوات کا کیا معنی ہے؟ برابر۔ استوا، مساوی، یہیں سے نکلا ہے، یستوی سے۔ اس کے پیچھے آیا لا، لا یستوی، شاباش کرو مانا، شاباش، نہیں برابر، نہیں برابر۔ مولا کون؟ فرمایا من انفق من قبل الفتح، وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور دوسرے کون ہیں؟ فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ یہ دونوں طبقے برابر نہیں۔ کس نے فیصلہ کیا؟ کون سی صورت میں؟ کون سی آیت میں؟ فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ایمان لانے والے،
فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، یہ دونوں طبقے برابر نہیں۔ مولا کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جنہوں نے پہلے مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اولئک اعظم درجاتن۔ اعظموں کا ذرا معنی کرو، انہوں کرن دو۔ اعظم ایک ہوتا ہے عظیم بڑا، ایک ہے اعظم بہت بڑا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، جو پہلے ایمان لائے، پہلے جہاد کیا، ان کے درجے پچھلوں سے، زور سے بولو، زور سے بولو، سریکی مناندی نہیں، اگرچہ میرا تعلق خوشاب میاں علی نال ہے، لیکن ہم تو پیدائشی ہماری سرگودا کی ہو گئی، تو اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے یار برابر نہیں ہوندے۔ اوکھے ویلے دے یار، جب کلمہ پڑھنا تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا تھا، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، خود مدعی نبوت کو زخمی کیا جا رہا تھا، اور فتح مکہ کے بعد پھر تو اقتدار آ گیا، آسانیاں پیدا ہو گئیں، تو مشکل گھڑی کے ساتھی اور آسان گھڑی کے ساتھی یہ دونوں برابر، اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا اب صحابہ کو۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، ان کا مقام پچھلوں کی نسبت کیا ہے؟ یہ 10,000 صحابہ تھے۔ کتنے تھے؟ 10,000۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلا جو پھر میں اپنے مضمون کو آگے لے کے جاؤں گا، انشاءاللہ میں آپ کو بہت کچھ بتاؤں گا۔ کچھ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، کئی ہمارے علماء خطباء، انہیں بھی دھوکہ لگ گیا کہ جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے یہ مجبوراً ایمان لے آئے سن، ایمان نہ لے آندے تھے کدے جاندے، تو ان کا ایمان مجبوری کا ایمان تھا۔ اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو مجبوراً ایمان لائے، اب راستہ کوئی نہیں بچا تھا، تو لوگوں نے فتح مکہ کے دن ایمان قبول کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے لوگوں نے اعتراض کرنا تھا نا۔ اللہ نے اسی آیت میں، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا مقام اور مرتبہ اور درجہ وہ پہلوں کا میں نے بلند کیا ہے، بہت بلند کیا ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ تو میں نے سب سے کر لیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ کلن دا معنی کرو، کوئی تھوڑا جا ثواب تسی بھی لاؤ یار۔ کلن کوئی رہ گیا؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک۔ واشی کو جانتے ہو؟ حضرت حمزہ کا قاتل، یہ بہت بعد میں ایمان لایا۔ میرے نبی نے کہا تھا میری نظروں کے سامنے نہ آیا کر، مجھے چچا یاد آ جاتا ہے، میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھا کر۔ حضرت صدیق اکبر سے لے کے حضرت واشی تک، کلن وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا، سب سے۔ یہ 10,000 صحابہ ہیں، کتنے؟ فتح مکہ سے پہلے ایمان، یہ فتح مکہ کے دن میرے نبی کے ساتھ تھے۔ ان 10,000 میں پھر وہ سب سے اعلیٰ ہیں جو صلح حدیبیہ کے دن
ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر قصاص عثمان کے لیے بیعت کر رہے تھے. وہ 1400 تھے. ان 10,000 میں سے پھر وہ 1400 کیا ہیں؟ وہ سب سے اعلیٰ ہیں. وہ 1400 سب سے اعلیٰ ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اللہ نے آسمان سے اعلان کیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اجتماع مجمع میں بھی علماء بیٹھے ہیں, سٹیج پہ بھی علماء ہیں. یہ ماضی پر قد آ جائے تو معنی قسم کا نہیں ہوتا, پھر اس پر لام تاکید کا آ جائے. کتنا موقت کیا اللہ نے, ویسے کہہ دیتا اللہ, لیکن اللہ نے قسم اٹھائی. اللہ کہتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے, مجھے اپنی صفات کی قسم ہے, مجھے اپنے خالق مالک رازق محیی ممیت مدبر ہونے کی قسم ہے, مجھے عالم الغیب حاضر ناظر مختار کل مشکل کشا ہونے کی قسم ہے, مجھے السمیع العلیم القدیر القادر المقتدر ہونے کی قسم ہے. جن لوگوں نے, جن مومنوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں. یہ سورت فتح ہے, 26واں پارہ ہے. جائیے گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ دیکھیے. کیا اس بیعت میں حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ حضرت عمر موجود نہیں تھے؟ حضرت عثمان موجود نہیں تھے؟ حضرت علی موجود نہیں تھے؟ حضرت طلحہ موجود نہیں تھے؟ حضرت زبیر موجود نہیں تھے؟ رب قسم اٹھا کے کہتا ہے میں ان سے راضی ہو گیا ہوں, تو راضی کیوں نہیں ہوندا؟ عرش والا راضی ہو گیا اور تیری ناراضی ابھی تک برقرار ہے. یہ 1400 صحابہ سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے افضل ہیں, جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. میں کچھ باتیں ذرا دوسرے علماء سے ہٹ کے بھی کرتا ہوں, اگر علماء اجازت دیں تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی, کہوں؟ وکیل صحابہ علامہ اللہ بندیالوی. حضرت آدم جو جنت سے نکلے نا, اس کا سبب ایک درخت بنا تھا. پتہ نہیں ذہن میں آیا کہ نہیں آیا. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اس درخت دے نیڑے نہیں جانا. شیطان نے ورگلایا, وسوسہ ڈالا. اس کا پھل جو کھا لیتا ہے نا فرشتہ بن جاتا ہے, ہمیشہ یہیں رہتا ہے. وَقَاسَمَهُمَا, یہ قاسمہ باب مفعول ہے, لیکن یہاں مبالغے کے لیے بار بار قسمیں کھائیں, بار بار قسمیں کھائیں. میں تیرا خیر خواہ, من اللہ دی قسم, من عرش والے دی قسم. حضرت آدم قسم پر اعتبار کر بیٹھے, انہاں پاکستان نہیں سی ویکھیا کہ لوگ جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. انہوں نے اعتبار کر لیا بھی اللہ کا نام, اللہ ہوا. دھوکہ بھی کھایا تو کس کے نام پہ کھایا؟ ایک درخت وہ سبب بن گیا ہے حضرت آدم کو جنت سے نکالنے کا, اور یہاں ایک درخت سبب بن گیا 1400 شہادت میں پہنچانے کا. یہ 1400 سب سے افضل ہے, ان سارے صحابہ میں سے یہ 1400 افضل ہیں. سن رہے ہو؟ پھر ان 1400 میں سے وہ 313 سب سے افضل ہیں جو بدر کے میدان میں میرے نبی کے جھنڈے کے نیچے آئے اور اس طرح جنگ کی کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا. وہ 313 سب سے اعلیٰ ہے. نبی پاک
ذرا زور سے کہو صلی اللہ، ذرا اور زور سے کہو۔ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ اطلاع اردو میں کہیں گے اللہ نے بدر کے میرے 313 صحابہ کو جھانک کے دیکھا۔ اطلاع کا معنی کیا ہوگا؟ جھانک کے دیکھا میرے 313 صحابہ کو۔ یہ جو اردو زبان ہے یہ پنجابی کے مقابلے میں کچھ نہیں، پنجابی اس سے زیادہ فصیح زبان، پنجابی میں ذرا زیادہ لذت ہے اردو کی نسبت۔ پنجابی میں معنی کرتا ہوں ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 صحابہ نو جھاتی پا کے ویکھیا۔ جھاتی پا کے ویکھیا، اطلاع اردو میں کہیں گے جھانک کے دیکھا، پنجابی میں کہیں گے جھاتی پا کے ویکھیا۔ اس سے بھی ایک مشکل لفظ ہے پنجابی کا، میری مادری زبان پنجابی ہے۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے بدر دے میرے 313 صحابہ نو نجھا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا، جھانک کے دیکھا۔ ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں دین کی محبت دیکھی۔ فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، سینے میں قرآن کی محبت دیکھی۔ حیدر کرار کا دل دیکھا، دل میں دین کی محبت دیکھی۔ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو۔ قد غفرت لکم، میں تواڈے کول حساب ہی کو نہیں لینا ہے، میں نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ قد غفرت لکم، میں نے تمہیں، یہ بخاری میں میرے نبی کا فرمان ہے۔ پھر ایک جملہ ذہن میں آ گیا، میرا نبی کہتا ہے کہ اللہ نے جھانک کے دیکھا، اللہ نے معاف کر دیتا۔ اللہ معاف کر دیتا، تو معاف کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے جب معاف کر دیا تو معاف کیوں نہیں کرتا؟ احد کے میدان میں جتنے تاریخ پڑھنے والے لوگ بیٹھے، احد کے میدان میں ایک درے کے اندر میرے نبی نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا۔ آیا ذہن میں نہیں آیا؟ آپ کو خطرہ تھا کہ کفار پیچھے سے آ کے اس درے میں سے داخل ہو جائیں گے، ہماری پیٹھ کی طرف سے حملہ کر دیں گے، ہم گھر جائیں گے، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، کوئی کافر یہاں سے اندر داخل نہ ہو۔ اللہ نے پہلے حملے میں مسلمانوں کو فتح دے دی، مسلمان فتح ہو گئی، میدان میں مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، مبارکبادیں، ایک دوسرے سے سلام معانقے۔ یہ جو کھڑے تھے ان کے ذہن میں آیا بھئی وہاں خوشیاں ہیں، معانقے ہیں، مبارکبادیں ہیں، اور کفار بھاگ گئے ہیں، تو ہمیں تو یہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، 40 نے چھوڑ دیا، 50 وہیں کھڑے رہے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پرلی طرف ایک نالا تھا، نالا آج بھی ہے، اس نالے میں سے چھپ کے پیچھے سے آئے، ان 10 صحابہ کو یہاں شہید کیا، پیچھے سے حملہ کیا، دوڑتی ہوئی فوج کو آواز لگایا واپس پلٹو۔ مسلمان درمیان میں گھر گئے، نبی پاک کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، سر مبارک زخمی ہو گیا، آپ ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، کلیجہ، دل، ناک، کان کاٹ لیا گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ وقتی طور پر فتح شکست میں بدل گئی۔ سبب کیا بنا؟ نیت ان کی نیک تھی۔ نیت کیا تھی؟ یہاں کھڑے ہونے کی اب ضرورت نہیں، مشرکین چلیں گے، بس ان سے اجتہادی خطا ہوئی۔ میرے لفظ کو ذرا خیال کرنا، اجتہادی خطا، یعنی اجتہاد ان کا تھا، وہ خطا ہو گیا، ٹھیک اجتہاد نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کو دقت ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، فتح شکست میں بدل گئی۔ نبی پاک کو تکلیف
یہ صحابہ پریشان، بھئی ہماری وجہ سے ہوا، ہماری وجہ سے ہوا۔ اٹھاؤ سورت آل عمران اور 4 پارہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اعلان کیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر وَلَقَدْ آ گیا، کیا معنی کریں گے؟ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے ان کو معاف کر دی، میں نے ان کو معاف کر دی۔ ان کو ذرا لفظوں پہ غور کرو، انہم ان کو، غیب کی ضمیر، غیب کی، ان کو۔ وہ صحابہ کے دل میں آیا اساں ہن ایڈے گئے گزرے ہاں بے اللہ ساڈے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا، ان کو این اللہ ساڈی ذکر کر رہا، ان کو میں نے معاف کر دیا۔ صحابہ کے دل میں آیا، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پہلے کہا ان کو معاف کر دیا، پھر کیا کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آگے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، نقصان ہوا میرے دین کا، نقصان ہوا آپ کا، زخمی ہوئے آپ، میں نے معاف کر دیا ہے۔ فاعف عنہم، میرا سونا تو بھی معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا ہے تو بھی معاف کر دے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سرگودا میں کہوں اپنے جمعے پہ تو سارا مجمع جھوم اٹھے، کہوں گا آہستہ آواز میں لیکن آپ کی آمین گرم چاہوں گا، سبحان اللہ گرم چاہوں گا، سبحان اللہ گرم چاہوں گا، کہوں گا آہستہ آواز میں۔ بندے عالوی کہتا ہے صحابہ نے یہ قصور کیا تھا اللہ کے دین کا، یا صحابہ نے قصور کیا تھا نبی پاک کا، جنہ دا قصور کیتا انہاں معاف کر دیتا، تہاڈا تے صحابہ نے قصور بھی کوئی نہیں کیتا۔ نعرہ تکبیر، جان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، وکیل معاویہ علامہ اللہ بندیالوی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ قد غفرت لکم، میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ میری طرف توجہ رکھیں گے آپ، میری طرف توجہ رکھیں۔ مولا معاف کرنا کوئی وڈی گل ہے؟ تو بدر دے 313 صحابہ نو معاف کر دیتا، یہ کوئی وڈی گل ہے؟ یہ تو نے مجھ سے بھی وعدہ کیا، ان سے بھی وعدہ کیا، ان لوگوں سے بھی وعدہ کیا، 70 سال گناہوں میں بسر کر کے آ، ایک دن شرمندگی محسوس کر، توبہ کے لفظ بول، میں تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دوں۔ یہ تو میرے ساتھ بھی وعدہ ہے، یہ تو ہر مومن کے ساتھ وعدہ ہے۔ یا